کوشش کریں گے، ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے ویسے، بٹ اینی وے حذیفہ ارمان صاحب جو ہیں ان کی باتوں سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان نے ابھی تک کسی قسم کی ڈیل سے انکار کر دیا، ٹھیک، اور یہ خود حکومتی وزیر کی طرف سے یہ بات کہنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت ہر قسم کی ان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ پیشکشیں کر چکی ہیں، چاہے وہ خود، چاہے وہ سفارتکار ہوں یا کوئی بھی، مگر عمران خان نے ہر قسم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب اس سے تو حذیفہ ارمان کی جو یہ مایوس کن قسم کا لہجہ ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان اپنی رہا نہ ہونے کے خود ذمہ دار ہیں، اور جب حکومتی وزیر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی 9 مئی کے مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں، جو سائفر کیس ہیں یا القادر ٹرسٹ کیس جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، یہ تمام مقدمات جو ہیں صرف ایک نکی جی ہاں کی مار ہیں۔ مطلب خان صاحب اگر نکی جی ہاں کر دیتے، یہ وہ نکی جی ہاں ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور نواز شریف کی طرف سے کی گئی اور اب وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نکی جی ہاں یا نکی جی سوری جو ہے عمران خان کی طرف سے جو اب توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کریں گے، تو یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تمام مقدمات اور یہ قانون کی باتیں، یہ عدالتوں کی باتیں اور یہ ججز جو ہیں، یہ ضمانتوں سے انکار اور یہ سزائیں اور یہ کنوکشن، یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، یہ سب ایک ڈرامہ ہے، صرف ایک نکی جی سوری یا نکی جی ہاں کی دیر ہے، عمران خان باہر ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حذیفہ ارمان جیسا بندہ جو کہ جس کو آپ کہہ دیں کہ عارضی طور پہ آپ نے اس کو وزیر بنایا اور اس کے ذریعے آپ ایک سفارتکار کی ملاقاتوں کو ڈسکلوز کر رہے ہیں، اور یہی سفارتکار کا باتوں کو جب ایک پرائم منسٹر نے ڈسکلوز کیا تھا تو آپ نے اس پہ جو ہے وہ قومی راز افشا کرنے کا کیس بنا دیا، جس کو آپ سائفر کیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک امریکی سفارتکار کی باتیں ڈسکلوز کی گئی نا، لیکن آج حذیفہ ارمان جو کہ ایک کسی زمانے میں خود کو صحافی کہلاتا تھا، جس کو اب جو ہے شہباز شریف کی قربت کی وجہ سے جو ہے اس کو وزیر بنا دیا گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برطانوی سفیر بھی یا برطانوی سفارتکار بھی عمران خان سے ملے ہیں اور ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس حذیفہ رحمان کے اوپر کوئی سائفر کیس بنے گا، کوئی قومی راز افشا کرنے کا کوئی مقدمہ بنے گا؟ کیونکہ ایک سفارتکار کی بات کوئی پبلک کیا جا رہا ہے نا، اور پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں دنیا میں کہ جیل کے مینول جو ہیں، جیل کے رولز جو ہیں، وہ پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے جو رشتہ دار ہیں ان پہ تو لاگو ہوتے ہیں، آپ ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے اور وہ باہر سڑکوں پہ دھکے لگاتے ہیں، اور ایک برطانوی سفارتکار آ جائے تو آپ کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں اور آپ آدھی رات کو برطانوی سفارتکار کی سابق وزیر اعظم جو قید ہے اس سے ملاقاتیں کرواتے ہیں۔ یہ تو آپ کی اوقات ہے، یہ تو حذیفہ ارمان اور اس کے جو بڑے باس ہیں ان کی اوقات ہیں کہ ہمارے پاکستان کے قوانین اور جیل کے جو قوانین ہیں وہ ایک سفارتکار کی جوتے کی نوک کے اوپر ہیں کہ سابق وزیر اعظم سے ملاقاتیں کرواتے ہیں، اور پھر سابق وزیر اعظم، ٹھیک ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان مذاکرات کو جو سفارتکار اور عمران خان کے درمیان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں حذیفہ ارمان کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ ہم تو وہ چھوٹے بھی نہیں ہیں پوری دنیا کی پالیٹکس میں کہ جو یہ کہہ سکیں کہ ہماری سیاست کے اندر جو ہے ہم عالمی دباؤ، یہ وہ لوگ ہیں جو شہباز شریف اور نون لیگ اور ان کے کچھ وزراء جو ہیں بڑے بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو ہیں وہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کی عدالتیں ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ تو کہاں گیا سب جب آپ سفارتکار کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ملاقاتیں کروا رہے ہیں، ڈیلوں کی کوشش کر رہے ہیں، سفارتکاروں کو بھی یوز کر رہے ہیں، آپ کو لگتا تو رہ ہے گیا کہ پیچھے یہ سٹوری درست ہوگی؟ دیکھیں اس سٹوری کی درستگی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو اس حوالے سے وضاحت کرنی چاہیے کہ اس کا ایک وزیر، ٹھیک ہے نا، دڑلے سے کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے آڈیو بھی ہے، میں سمجھتا کہہ رہا ہوں میں آئی وٹنس بھی ہوں کچھ معاملات کا، اس کا ایک سیاسی لے پالک وزیر جو ہے وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیا وزیر اعظم کو اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کئی ملاقاتوں میں تھے، ملاقاتوں میں تھے، اور پھر یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ آڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، آپ نے غور کیا ہے کہ حذیفہ رحمان نے خاص طور پہ اس چیز کی وضاحت کی کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے بیچ ہونے والی مشاورت کی ہے، جی جی، یہ سفارتکار والی نہیں ہے، جی جی، کیونکہ سفارتکار کی آڈیو ریکارڈنگ تو ان کی جرت نہیں ہے
کہ کسی سفارتکار کوئی میٹنگ کر رہا ہو اور وہاں پہ یہ اپنی کوئی خفیہ ریکارڈنگ کر رہے ہوں، یا پھر اگر کی بھی ہے تو ان کی جرت نہیں ہے کہ اس کو افشا کریں، کیونکہ سفارتکار جب کہیں ملنے جاتا ہے تو وہ شہباز شریف جیسے وزرائے اعظموں کو پہلے یہ واضح کر دیتا ہے کہ ہماری ملاقات میں کوئی موجود نہیں ہوگا، اس کی کوئی خفیہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی. تو بھائی صاحب یہ جو ہے نا اس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کرنی چاہیے. دوسری وضاحت جو آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی ایمبیسی کی طرف سے آنی چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے. نہیں، اشارہ کیا ہے کہ وہ خاتون ہیں اور اشارہ کیا ہے کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں. وہ سفارتکار ہیں اور یورپی کا ہے یا برطانوی کا ہے؟ برطانوی نام بھی لیا ہے. جی نام نہیں لیا لیکن نہیں، خاتون کہہ نام دیا، نہیں لیا، نام نہیں خاتون لیا، کہہ دیا اور لیکن موجود ہیں. خاتون سفارتکار کا اور بڑا طاقتور سفارتکار کا اور جمائمہ کی دوست کا، جی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اشارہ کر رہے ہیں جین میریٹ کی طرف جو برطانوی جو برطانوی سفیر ہیں پاکستان میں، وہ خاتون سفیر ہیں، یہ تو ان کی طرف اشارہ لگ رہا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں برطانوی سفارتخانے کو بھی اس کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے. اینڈ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ پھر عمران خان کو بھی ایک مرحلے پہ آ کے ان چیزوں کی وضاحت کرنی پڑے گی. کیا ایسا ہوا ہے، کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. لیٹس اسیوم کہ ہوا ہے، لیٹس اسیوم کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے. تو دیکھیں جو کچھ سائفر کیس میں عمران خان کے ساتھ اس حکومت نے کر دیا ہے، ہم کیا توقع کر رہے تھے کہ سفارتکار سے وہ عمران خان ملاقات سے انکار کرنے کی پوزیشن میں؟ وہ تو چاہتے ہیں مجھے کوئی ملے، وہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کو وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کیوں نہ کریں کسی سے ملاقات کے؟ اب اس ملاقات میں ڈسکس کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ضرور عمران خان کو وضاحت کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح کی یہ پیشکشوں کا ذکر حذیفہ رحمان کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے عرب ممالک میں چلے جائیں یا پھر برطانیہ، اور کیا یہ باتیں ہوئی ہیں سفارتکار سے، کیا یہ چیزیں ہوئی ہیں؟ اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں عمران خان کو ضرور کوئی وضاحت پرائم منسٹر، اس کے بعد علی امین گنڈاپور اور خان صاحب. میرے خیال میں عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے آئندہ ایک دو روز میں کچھ آ جائے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور سابق وزیر اعظم کے بیچ گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ موجود. اس سے بڑی بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے کسی بھی حکومتی وزیر یا اہلکار کی کہ حکومت جو ہے وہ قیدی کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ملاقاتوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ان کی خفیہ فون ٹیپنگ کی جاتی ہے. کس قانون کے تحت فون ٹیپنگ کی جاتی ہے؟ کس قانون کے تحت جو ہے ایک قیدی کا جو ملاقات ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ کون سا قانون ہے؟ اور اسی چیز کو مد نظر رکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججوں کے گھروں کی بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے بھی ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں، ان میں سے اکثریت اس بات کا امکان ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پہ اپنی ہر چیز ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتے ہوں گے. نہیں وہ دیکھیں نا، وہ کیونکہ یہ تو کوئی معمولی بات ہے کہ ایک وزیر کہہ رہے کہ ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. پہلے تو یہ بتائیں نا کس خفیہ ادارے نے وزیر کے مطابق یہ ریکارڈنگ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ ایسے کاموں کے لیے ویسے حذیفہ رحمان جیسے لوگ استعمال ہو سکتے ہیں، کوئی سینئر وزیر یا وزیر اعظم کسی نے ابھی تک ایسی باتیں نہیں کر اس پہ سکتا. کامنٹ نہیں کیا. کامنٹ نہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے خیال میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی مزید جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تیسرا ہمارا معاملہ ہے وہ ہے جو 9 مئی کے کیسز میں پی ٹی آئی کو سزائیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ یہ نااہل ہو گئے. 9 کی نااہلیاں آج ہوئی ہیں، 5 قومی اسمبلی کے، 1 سینٹ، 3 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں. اس سے قبل بھی جو ہے وہ ایم این اے ایک احمد چٹھا بھی ہیں اور اس کے بعد ملک احمد بچر بھی ہیں. تو کل ملا کے تقریباً 11 اور 12ویں میں اعجاز چودھری جو سینیٹر تھے، تو 12 لوگ، 2 سینیٹر اور 4 یا 5 ایم پی ایز جو ہے وہ باقی ایم این اے 6 ایم این اے جو ہے ان کی نااہلیاں ہو چکی ہیں اور باقی ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. کبھی ایسا ہم نے ویسے نہیں دیکھا کہ نااہلیاں ہوئی ہوں. تو ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے نااہلیاں ہوتی تھیں سپیریئر کورٹ سے، اب نااہلیاں شروع ہو گئی ہیں بالکل لوئر کورٹ سے. تو کل تو کوئی ایس ایچ او بھی پھر کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو یا کسی بھی پارلیمنٹیرینز کو نااہل کر دے گا. تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے ہمارے اس سسٹم کے لیے، سیٹ اپ کے لیے، جمہوریت کے لیے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو ایسے لگتا ہے کہ انتظار ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کریں، ہم جو ہے وہ اس پہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے اور نااہل کر دیتا ہے.
دیکھیں ثاقب بشیر صاحب، ہمارے پارلیمنٹیرینز کی اوقات تو یہ ہے، بلکہ ان کا جو سپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، ان کی اوقات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے اسلام آباد پولیس کے لوگوں نے گھسیٹ کے پارلیمنٹیرین کو اریسٹ کیا اور باہر نکالا اور گرفتار کیا. آپ کو یاد ہے بہت بڑا یہ ایشو بنا تھا، جس پہ ایاز صادق نے کہا تھا میں تو استعفیٰ دینے کا بھی سوچ رہا ہوں اس پہ. پھر کیا ہوا، اچانک کسی میڈیا ٹاک میں کہہ دیا نہیں اس رپورٹ میں تو کچھ ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ اوقات ہے ہماری پارلیمنٹ کی. تو اندر سے گھسیٹ کے ان پارلیمنٹیرینز کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اور سپیکر جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اپنی کرسی سے چپکا رہتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو نااہلیاں اب چاہے ایس ایچ او کرے، ٹھیک ہے،